بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف میں ہم نفی کے صیغے پڑھ رہے تھے، تو نفی جحد بلم، بلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لم کے ذریعہ سے، جو لم حرف ہے اس کے ساتھ نفی کا معنی پیدا کرنا۔ مضارع کے مثبت صیغے میں نفی کا معنی پیدا کرنا لم کے حرف کے ذریعہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ صیغہ ہے یضربو۔ یضربو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص۔ اب جب ہم اس کو نفی کے معنی میں لانا چاہتے ہیں تو لم کے ذریعہ سے ہم اس کی نفی کریں گے۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یضربو ویسے تو مضارع کا صیغہ ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا، لیکن جب اس کی نفی لم کے ذریعے سے آئے گی تو یہ اس مضارع کے صیغہ کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دے گا۔ مضارع کے صیغہ کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دے گا۔ ایک تبدیلی یہ آئے گی، اور دوسری تبدیلی یہ آئے گی کہ یضربو کا آخر ساکن ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لم یضرب۔ اور اسی طرح جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ فعل مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں سوائے دو صیغوں کے، وہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں۔ معرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعراب بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو نون ہے اس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں۔ تو جب اس کے شروع میں لم آئے گا تو آخر سے نون اعرابی گر جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ لم یضرب، لم یضربا، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو جمع کا صیغہ ہے وہ یضربون ہے، اور اس کے شروع میں جب لم لگے گا تو یہ بھی اس کو نفی کے معنی میں تبدیل کر دے گا، اور آخر سے جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا، اور یہ صیغہ بن جائے گا لم یضربو۔ جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں، چاہے وہ جمع مؤنث حاضر کا ہو یا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو، وہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اعراب کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے وہ منفی کے اندر ماضی منفی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم علم النحو کی طرف۔ علم النحو میں ہم جو مبنی تھے ان کو پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جو اسم غیر متمکن ہے مضمرات، اس کو۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم غیر متمکن کہ وہ قسم جن کو ہم اسماء موصولہ کہتے ہیں، اور عمومی طور پر ہم جو قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما کا معنی ہم نے جو کیا، یا اسی طرح مثال کے طور پر الذی کا ترجمہ الذی کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اللذانی کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا الذین کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسماء موصولہ ہوتے ہیں۔ اب کچھ اسماء موصولہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، تقریباً یہ سارے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ الذی یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ الذی کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے، یعنی وہ شخص جو ایک ہے، یوں ترجمہ کریں گے وہ شخص جو۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ الذی کا جو صیغہ ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ ایک کے لیے۔ اللذانی اور اللذینی یہ دونوں تثنیہ کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیں کہ جیسے یہ یضربانی ہے نا، اسی طرح اللذانی اور اسی طرح اللذینی یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ تثنیہ کے لیے۔ اور الذین جب نون ہو یا سے پہلے زیر ہو تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے۔ پہلا واحد کے لیے، دوسرا اور تیسرا تثنیہ کے لیے، اور جو آخری والا ہے یہ جمع کے لیے۔ یہ پوری لائن یہ آتی ہے مذکر کے لیے۔ یہ پوری لائن کس کے لیے آتی ہے؟ مذکر کے لیے۔ اب جس طرح کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم مؤنث کا صیغہ بناتے ہیں تو مؤنث کے صیغے میں تا لگاتے ہیں، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتی، ضربتما، اس میں تا کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اسماء موصولہ میں جب ہم اس کو مؤنث کا اسم موصول بنائیں گے تو اس میں تا کا اضافہ ہوگا۔ جیسے الذی تھا تو جو واحد مؤنث کے لیے آئے گا وہ کیا ہوگا جی؟
اللتی، اور یہ واحد مؤنث کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی اور اللتینی، اللتانی اور اللتینی، یہ دو صیغے آتے ہیں تثنیہ مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے ایک صیغہ آتا ہے، مؤنث کے لیے، مؤنث جمع کے لیے دو صیغے آتے ہیں، ایک کو ہم اللاتی اور دوسرے کو ہم پڑھتے ہیں اللواتی۔ تو یہ دو صیغے جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں جو اسماء موصولہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو ما کا لفظ ہے یہ بھی اسم موصول ہے، من کا لفظ ہے یہ بھی اسم موصول میں آتا ہے، اسی طرح ایٌ یہ بھی اسم موصول ہے، اور ایتن یہ بھی اسم موصول ہے، یا ایاتو۔ جیسے اب پڑھتے ہیں یا ایاتها النفس المطمئنہ، یا ایاتها النفس المطمئنہ۔ اب یہ جو ایاتو کا لفظ ہے یہ اسم موصول ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، ایو کا جو لفظ ہے یہ بھی الذین کے معنی میں ہوتا ہے، الذی کا معنی میں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح من کا لفظ ہے یہ بھی، اس کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں جو، یہ بھی اسم موصول ہوتا ہے، اور ما کا مطلب بھی ہم یہ کرتے ہیں جو کے ساتھ، یعنی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے پیدا کیا جو کچھ آسمان، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کا سب۔ تو یہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ نحنو کا مطلب ہے ہم، جس طرح کل ہم نے اسماء مضمرات پڑھے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا انا کا مطلب میں، اور نحنو کا مطلب ہم۔ نحنو ونحنو، اس کے شروع میں واو ہے، واو کا مطلب اور، نحنو کا مطلب ہم۔ نسبحو، یہ سبح یسبح سے دیکھیے کہ اسبح میں تسبیح کرتا ہوں، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ بحمدکا، با کا مطلب ساتھ، یہ حرف ہے، حمد کا مطلب تعریف، حمد کا مطلب تعریف، کا مطلب تیری، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمات ایسے سکھائے ہیں کہ جس سے وہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو فرشتے ہمہ وقت اسی تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ بات کہی کہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ واو کا مطلب اور۔ نقدسو، تقدیس یا پاکی بیان کرتے ہیں۔ لکا، تیرے لیے۔ نسبح کا مطلب تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نسبح تسبیح ہے، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، کہ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ نقدسو کا مطلب پاکی بیان کرنا کہ ہر عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ نقدسو، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما کا مطلب جو، لا کا مطلب نہیں، تعلمون تم جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ آپ ایسے آدمی کو، ایسی ذات کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہے ہیں جو خون بہائے گا، جو لڑائی کرے گا، جو فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالا کا مطلب ہوتا ہے کہا، قالا کا مطلب کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ ان کو عارضی طور پر ایک سادہ سا جواب دے دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب تفصیلی جواب آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے مزید یعنی ایک جواب ارشاد فرمایا۔
اور اس کا طریقہ یہ اختیار فرمایا، واو کا مطلب اور، علامہ سکھلائے یا سکھلایا، آدم آدم کو، الاسماء یہ اسم کی جمع ہے، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام، تو اسماء کیا ہوں گے؟ نام، بہت ساری چیزوں کے نام، کلھا سارے کے سارے، اور سکھلایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام، سارے کے سارے اللہ نے آدم کو نام سکھلائے، ثم پھر عرضہم پیش کیا، ہم ان پر، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان پر، علی الملائکتی فرشتوں پر، علی کا مطلب پر، الملائکہ فرشتے، فقال فا کا مطلب پھر، قالا کہا، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکتی، علی کا مطلب پر، الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر کہا، انبئونی تم بتلاؤ، نی کا مطلب مجھے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ انبئونی اب تم مجھے بتلاؤ، باسماء ہؤلاء ان کے نام، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بھی بتا دیے، اوصاف بھی بتا دیے، ان کے فوائد بھی بتا دیے، نقصان بھی بتا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں فرشتوں پر پیش کیں اور فرشتوں سے کہا کہ اب تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے نقصان کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا، جواب دیا کہ ہم تو نہیں جانتے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم، ان کا مطلب اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ تو اس سے فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے علم عطا کر دیا ہے، اور وہ علم ہمارے پاس نہیں، لہٰذا ہم نائب اور خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں۔ نائب کا اہل اور خلیفہ وہی شخص بن سکتا ہے، وہی ذات بن سکتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے علم عطا کیا ہو۔ تو فرشتوں کا علم اللہ نے محدود رکھا، اور ان کے علم سے بہت زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ تو فرشتوں کا یہ جواب ہو گیا، اور فرشتے اس سے یہ بات سمجھے کہ جب تک ان تمام چیزوں کے اسماء، ان چیزوں کے نام، ان کے فوائد، ان کے نقصان، ان کی خاصیات جب تک معلوم نہیں ہوں گی، اس وقت تک دنیا کے اندر نیابت اور خلافت قائم نہیں ہو سکتی۔